اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، لیکن اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ مومن. دیکھیے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا. یہ مومن کون سے ہے؟ جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان کی بات ہو. ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور اس پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرما دی. سبحان اللہ. تو کچھ ایسے خوش قسمت صحابہ جن کو دنیا میں اللہ نے خوشخبری دے دی کہ میں تم سے راضی ہوں. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے نا کہ ہمیں کہا گیا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو جو پھر مومن ہوگا نا وہ اس طرح پہ ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ مزید جستجو کرے گا، نیکی کے کام، اللہ کے رضا کے کاموں کی جستجو کرے گا. پھر وہ اللہ تو دوڑ لگا دے گا. تو وہ سست ہو کے بیٹھے گا نہیں. کیسے بیٹھ سکتا سست ہو کے؟ نو کنفرمیشن. تو پھر ایسے جو بیت رضوان کے لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی اتاری اور نزدیک کی فتح کی خوشخبری بھی عطا کی. تو یہ جو ٹریٹی ہوئی تھی یہ حدیبیہ کے مقابلے جو تھا، اس میں جب وہ پہنچے تو جہاں پہ ان کو روکا گیا تو اس کی وہاں پہ ٹریٹی ہوئی تھی. اس کے کلوزز بھی بڑے زبردست ہیں. ٹائم نہیں ہے، اب ضرور جس کو شوق ہے وہ دیکھے کہ کیا تھی صلح حدیبیہ، کیا تھی اس میں، کیا کنڈیشنز تھے. تو اپیرنٹلی وہ صحابہ کرام ناخوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کے حساب سے جو انہوں نے کنڈیشنز لگائی تھی آپ نے اس پر آپ راضی ہو گئے ہیں. وہ خوش نہیں تھے. اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کو قریب کی فتح کی خوشخبری دے دی. ایکچولی وہی ٹریٹی پھر اس کے بعد فتح مکہ کا باعث بنی اور اسی ٹریٹی کی وجہ سے اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے اللہ نے پیشن گوئی کر دی. اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے. تو فیوچر میں تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. بس تمہیں جلدی ہی اللہ جلدی عطا فرما دے گا. یعنی 6 ہجری کو یہ ٹریٹی ہوئی تھی اور اس کے بعد 8 ہجری کو فتح مکہ ہو گیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دی جائیں گی. مال غنیمت بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں انعامات ملیں گے، تمہیں غنیمتیں حاصل ہوں گی جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا. ابھی پریزنٹلی تو وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے قابو میں ہے سارا کچھ. تو جب چیزیں اللہ کے قابو میں، وہ جس کو چاہے وہ عطا کرے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے ہیں تو یقیناً وہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. پھر نہ تو کوئی ان کا کوئی کارساز وہ پا سکتے ہیں نہ کوئی مددگار پا سکتے ہیں. تو کافر جو ہوتا ہے نا ہمیشہ بزدل ہوتا ہے. چاہے آپ سمجھے کہ یہ تو بہت سپریم پاور ہے، نہیں، کافر از آلویز بزدل. اور جو مومنوں کا ایک رعب ہوتا ہے جو کفار کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ رعب کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ توحید کا رعب ہوتا ہے. تو کافر تو توحید پر ہوتے ہی نہیں ہے. اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو تو بدلتا ہوا نہیں پائے گا. وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ سے ہو دے رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے موقف جانور کو اس کی جگہ پر جانے سے روکا. اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے بس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرور ضرر پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی. یعنی اللہ نے ہاتھ روکے. کس چیز سے ہاتھ روکے؟ جنگ سے ہاتھ روکے. کیوں؟ اگر جنگ فتح مکہ سے پہلے اگر جنگ ہوتی، پراپر جنگ ہو جاتی مکہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اسلام لے آئے، مسلمان ہیں، مگر انہوں نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا اور تمہیں بھی نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خاطر جنگ روک دی. اور پھر فتح مکہ کیسے ہوئی تھی؟ کوئی خون نہیں بہا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا اللہ نے نہیں کیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ان کو دردناک سزا دی جاتی، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی. اور حمیت بھی کون سی تھی؟ جہالت کی حمیت. میری عزت، میرا سر، میری کیا بات ہے، میری سرداری، یہ جہالت کی باتیں ہیں.
سو اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرما دی، اس لیے اس نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا دکھایا تھا۔ انشاءاللہ اللہ تو یقیناً وہ پورے امن اور امان کے ساتھ مسجد حرام میں تم کو داخل کرے گا، سر منڈواتے ہوئے، سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نہ ڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو ابھی تمہیں بغیر عمرے کے واپس جانا پڑا کیونکہ ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا کہ ابھی وہ جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ سچ ہوگا، ڈونٹ وری، ایک ٹائم آئے گا کہ رسول نے جو خواب دیکھا تھا عمرے کا وہ پورا ہوگا، کیونکہ تم نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے۔ بس اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کر دی۔ تو فتح مکہ تو ہونے والی ہے، ابھی پریزنٹ جو تم نے حدیبیہ کی ٹریٹی پہ سائن کیا یہ بھی ایک فتح ہے جس کو تم شاید نہیں سمجھ رہے، بٹ اللہ کے نزدیک دس از آلسو وکٹری۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ یہ دین کیا ہے؟ دین اسلام غالب ہونے والا ہے، یہ باقی سارے مذاہب پر چھا جائے گا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد رسول اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ کہاں ہے قرآن میں؟ بتائیں جی کلمہ۔ لا الہ الا اللہ تو کئی دفعہ ہم پڑھ چکے، اب اسی کلمے کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ تو یہ آیت آ گئی، قرآن کا وہ پورشن آ گیا جس میں کہ محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ بھی آ گیا۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ مومنوں کا ریلیشن شپ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے ایک جان، ایک جسم کا ایک حصہ دکھتا ہے تو باقی سارے جسم کے حصے کو وہ محسوس ہوتا ہے۔ تو مومن کیسے؟ آپس میں رحم دل ہے اور کفار کے ساتھ سخت ہے۔ انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجود کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے، یا نہ تیرے رضا کے کام ہو جائے۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر اور سجدوں کے اثر سے ہے۔ تو یہ اثر مطلب کیا کہ وہ کالا محراب کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ان کا پورا کریکٹر، ان کی پوری پرسنالٹی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمبل ہے، یہ عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، یہ دین والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور ان کی یہی مثال تورات میں اور یہی مثال انجیل میں بھی ہے۔ تو صحابہ کرام کی یہ مثال اللہ نے پچھلی کتابوں میں مینشن کر دی ہوئی ہے۔ اس کھیتی کی مثال جس نے اپنی قوم نکالی، پھر اسے مضبوط کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام لائے تو چند ایک تھے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو کیا تھے؟ تھوڑے تھوڑے سے لوگ تھے، تو یہ کونپلیں تھی، یہ کونپلیں نکلی۔ پھر کیا ہوا؟ اسلام پھیلتا گیا، زیادہ صحابہ کرام آگے، اور اس کے بعد بڑھتا گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اب اسلام از لائک انڈیپینڈنٹ، اسلام کے اندر اب کوئی اسلام از پریویلنگ، اب کوئی ذرا جرأت کرے اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اب یہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو بات اللہ نے فرما دی مت کہو کہ میری بات زیادہ بہتر ہے، ڈو دس۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتا دی، قول فعل جو بتا دیا، مت کہو کہ جو یہ صحیح نہیں ہے، یہ پرانا ہو چکا، ڈو دس، مت کہو ایسی بات۔ ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پست رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اف مت کرو، یعنی کہ مت کہو کہ تم جو بات کہہ رہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ یا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ذکر ہو رہا ہے، حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے فرمان کی بات ہو رہی ہے، کیپ یور ماؤتھ شٹ، سنو، غور سے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہو رہی ہے، تو اس سے آگے مت بڑھو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے لیے حکم ہے کہ جب ڈائریکٹ بات کرو بس آواز سے بات کرو، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح مت
پکارو، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. آپس میں کیا بلاتے ہو؟ اگر کسی کا نام جو بھی کسی کا نام ہے، اس کا نام کسی کا احمد ہے، تم اس کو کہتے ہو احمد، یا کسی کا نام محمد ہے. ایسے مت پکارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب ان کا نام سنو، بولو، پڑھو تو آگے درود پڑھو رسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ. اگر تم نے سب نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے. اگر تم نے کہیں بھی ڈس ریسپیکٹ شو کی، اعمال غارت. اور ایسے غارت ہوں گے تو تم تو سمجھ رہے تو بڑے نیک ہو، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور بھی نہیں کہ تمہارے معاملہ تمہارے اعمالوں کے ساتھ کیا ہو گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں.